السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو نالج اوشن۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم انگلش ووکیبلری اینڈ ریڈنگ کی ویڈیو نمبر 14 کو کور کریں گے، جس کے اندر ہم مزید کچھ الفاظ کا معنی دیکھیں گے اور ساتھ ان کا استعمال جو ہے پیراگراف کے اندر، سینٹنسز کے اندر وہ بھی دیکھیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو پہلا ورڈ ہے وہ ہے جی ایویلویشن۔ ایویلویشن کہتے ہیں تجزیے کو، پرکھنا، دیکھنا، سمجھنا۔ اسکرپٹ، پرچہ یا لکھی ہوئی لائن جو ہے، ایک محسوس لکھا ہوا ڈائلاگ جو ہے، اس کو ہم سکرپٹ بولتے ہیں۔ جیسے کہ ڈرامے کا سکرپٹ ہو گیا، فلم کا سکرپٹ، اکثر ہم نے یہ چیزیں سنی ہوں گی، جس میں جو ایک محسوس ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کو پرچہ کہا جاتا ہے، جو کہ چٹھی لکھی تقریباً چٹھی ٹائپ لکھا ہوتا ہے، وہ کہ ایکٹرز کو دیا جاتا ہے، جو ان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں جس کو ہم سکرپٹ بولتے ہیں، اسی کو پرچہ کہا جاتا ہے۔ فالٹی، ناقص۔ ایگزامینر، ممتحن۔ ایگزامینر ممتحن کو کہا جاتا ہے جو کہ امتحان لیتا ہے۔ پارٹیکولر، خاص۔ نیکسٹ ہیں جی آؤٹ لک، طرز فکر۔ آؤٹ لک کہا جاتا ہے کہ یہ غور کرنے کا طریقہ۔ ٹیمپرامنٹ، مزاج۔ اسپیسیفائڈ، محسوس۔ آبزرویشن، مشاہدے کو کہا جاتا ہے۔ ایٹماسفیئر، ماحول۔ نیکسٹ ہیں جی اسیسمنٹ۔ اسیسمنٹ کہتے ہیں تجزیے کو۔ اب اسیسمنٹ اور ایویلویشن یہ دونوں ایک ہی لفظ ہیں، ان کا معنی ایک ہی بنتا ہے۔ اسیسمنٹ کا مطلب تجزیہ ہوتا ہے اور ایویلویشن کا معنی بھی تجزیہ ہوتا ہے۔ انیکوریٹ، انیکوریٹ کہتے ہیں غلط کو، نادرست کو۔ کلائمیٹ، موسم یا آب و ہوا۔ ایکسٹریم، شدید یعنی کہ انتہائی۔ یوزلی، عام طور پر یا عموماً۔ نیکسٹ ہیں جی اسکروچنگ، جھلسا دینے والی یعنی کہ تکلیف دہ، بہت زیادہ تکلیف دینے والی چیز، جو گرم لگ رہی ہو۔ سیورل، کئی۔ کنسنٹریٹ، توجہ دینا، یعنی کہ اکثر آپ نے کلاس روم میں اپنے ٹیچرز کو کہتے سنا ہوگا، آپ نے سبق کے اوپر کنسنٹریٹ کرو، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ دو، اپنے سبق کے اوپر توجہ دیں۔ اب ہم انگلش ریڈنگ کریں گے، اس کے اندر ہم نے جو پیچھے الفاظ کے معنی پڑھے دیکھے، ان کو ہم باقاعدہ طور پر انگلش کے اندر دیکھیں گے کس طرح سے استعمال کیے گئے ہیں۔ The method of evaluation of script is faulty، یعنی کہ جو ہمارے امتحانات لینے کا جو طریقہ ہے، the method of evaluation of script is faulty، یعنی سکرپٹ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پرچے کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ امتحان لینے کا جو ہمارا طریقہ ہے، تجزیہ کرنا، وہ غلط ہے۔ Every examiner has his particular outlook، اب ہر امتحان لینے والے بندے کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی ایک سوچ ہے۔ ٹیمپرامنٹ، مزاج ہے۔ اینڈ اے اسپیسیفائڈ وے آف آبزرویشن، اور دیکھنے کا، پرکھنے کا، مشاہدہ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے۔ ایون the atmosphere affects the mood of examiners، حالانکہ اس کے علاوہ جو کمرہ امتحان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایگزامینر کے موڈ کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ایگزامینر کا موڈ جو ہے وہ بھی کمرہ امتحان کے اندر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر ایگزامینر سخت ہے تو کمرہ امتحان کا ماحول آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ اکثر سخت ہوتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ As a result, the assessment is somewhat personal and therefore inaccurate، نتیجتاً جو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے وہ پرسنل، یعنی کہ انڈیویجولی جو ہمارا نظریہ ہوتا ہے، جو ہمارا تجزیہ ہوتا ہے، وہ اکثر غلط ہوتا ہے، اور غلط بھی اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ایگزامینر کا موڈ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کچھ طریقہ کار اندر کھاتے وہ چل رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مور اوور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، یا پھر مزید یہ کہ مور اوور دا کویسچن آسکڈ ان دا ایگزامینیشن آر سبجیکٹو، دے کی ناٹ بی اوارڈیڈ ایگزیکٹ مارکس۔ مزید یہ کہ
جو امتحانات میں ہمیں جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں، سبجیکٹو انشائیہ کو کہا جاتا ہے، لمبے ہوتے ہیں، انشائیہ قسم کے سوال ہوتے ہیں، اور ان کے سوال ہم چاہے جتنا مرضی لمبے لکھیں، جتنا مرضی ایکوریٹ لکھ لیں، اس کے نمبر ہمیں پورے کبھی بھی نہیں دیے جا سکتے۔ ان اور کنٹری، ہمارے ملک کے اندر دا کلائمیٹ آف از دا ایکسٹریم کائنڈ، جو موسم ہے بہت ہی شدید قسم کا ہے۔ دا ایگزامینیشنس ٹیک پلیس یوزلی ان ہاٹ سمر، جو ہمارا جو امتحانات جس موسم میں ہوتے ہیں وہ اس وقت عموماً گرمی ہوتی ہے، یعنی کہ پسینے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ دا اسکروچنگ ہیٹ لیڈس ٹو سیورل ٹربلس، اور جلسا دینے والی گرمی جو ہے وہ مزید مصیبتوں کو ساتھ لے کر آتی ہے، کئی قسم کی مصیبتوں کو جنم دیتی ہے، ساتھ لے کر آتی ہے۔ دا اسٹوڈنٹس کین ناٹ کنسنٹریٹ فلی آن دا اسٹڈیز، اور اس قسم کے موسم میں جو طالب علم ہوتے ہیں وہ بھی اپنی اسٹڈیز کے اوپر، اپنی پڑھائی کے اوپر پوری طرح سے توجہ نہیں دے پا رہے ہوتے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک پیراگراف تھا جس کے اندر ہم نے جو پیچھے الفاظ میں نہیں پڑھے ان کو ہم نے اس کے اندر باقاعدہ طور پر استعمال بھی کیا، آپ نے سمجھا کہ کس طرح سے الفاظ میں نے جو ہیں ان کو استعمال کیا جائے ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہی تھے آج کے ہمارے لیسن کے اندر جو ورڈز میں شامل تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔